باب ہفتم لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے فوج کے بل پر اقتدار سنبھالا تو مجھ سمیت بہت سے پاکستانیوں کے قلوب و اذہان میں امید نے جنم لیا کہ شاید ملک کو اب زوال کے عذاب سے کچھ تھوڑی مہلت ملے۔ وہ زوال جو ماضی کی تمام حکومتوں میں جاری و ساری تھا، 14ویں اور 15ویں ترمیم کے ذریعے نواز شریف نے آمرانہ اختیارات حاصل کرنے کا جو منصوبہ بنایا، وہ جمہوریت کے لیے ایک عظیم خطرہ تھا۔ میں نے سوچا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بچ نکلے۔ ہم اس لیے بھی امید سے ہمکنار تھے کہ پرویز مشرف نے حقیقی جمہوریت کے لیے نئے الیکشن کرانے اور ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ شروع میں ان کے دعووں میں خلوص جھلکتا تھا۔ فوجی انقلاب کے چند ماہ بعد مشرف کی خواہش پر اس کے ساتھ میری ایک خفیہ ملاقات ہوئی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جنرل کا کوئی نظریہ نہیں، قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے اس سے وہ آشنا نہیں، دور اندیشی اس میں پائی نہیں جاتی۔ وہ پہلے ہی اپنا PCO جاری فرما چکا تھا۔ چند ایک ججوں کو اس نے گھر بھیج دیا تھا۔ ان 2 کو جو سب سے زیادہ بدعنوان تھے اپنے عہدوں پر اس نے برقرار رکھا۔ میں نے پوچھا عدلیہ کی آپ نے پوری طرح صفائی کیوں نہ کی؟ اگر آپ کا بنیادی مقصد احساس ذمہ داری کے ساتھ اچھی حکومت اور کرپشن سے نجات ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے تھا۔ صرف ایک مضبوط اور آزاد عدالتی نظام ہی سچے احتساب کا ضامن ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بدعنوانی کی تباہ کن جرائم ان سیاست دانوں کے ہاتھوں انجام پائے جن کے ہاتھوں میں اختیارات مرتکز ہو گئے۔ وہ اس لیے بچ نکلتے ہیں کہ عدلیہ انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے یا در حقیقت انتظامیہ کا حصہ ہی۔ پرویز مشرف کا جواب یہ تھا، عمران خان، اگر میں نے عدلیہ کو چھیڑا تو پوری بین الاقوامی برادری میں ہم اچھوت بن کر رہ جائیں گے۔ اب حقیقت تو یہ تھی کہ چھیڑ تو وہ چکا تھا اور الگ تھلگ بھی ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اسے پاکستان کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے تھی۔ دنیا کے بارے میں بعد ازاں سوچ لیا جاتا۔ اگر وہ سچا اور مخلص ہوتا تو پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہوتے اور دنیا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ نمٹنا بہت آسان ہو جاتا۔ 7 برس بعد یہ بات اس پر آشکار ہو گئی ہوگی۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اس نے برطرف کیا۔ تب دنیا کی واحد عالمی طاقت کی حمایت بھی اسے بچا نہ سکی کہ عوام مکمل طور پہ اب اس کے خلاف تھے۔ یہی شاہ ایران کے ساتھ ہوا تھا۔ حال ہی میں مصر کے حسنی مبارک اور تیونس کے زین العابدین پر بھی یہی بیتی۔ 1978 اور 69 عیسوی میں ایرانی عوام رضا شاہ پہلوی کے خلاف اٹھے تو اپنی بہترین کوششوں کے باوجود امریکہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اسے بھاگنا پڑا، جس طرح عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہونے والے ہر حکمران کو بھاگنا پڑتا ہے۔ مشرف کی اکثر ابتدائی غلطیوں کو ہم میں سے اکثر نے نظر انداز کر دیا۔ ہم یہ سمجھے کہ اسے غلط مشورے دیے جا رہے ہیں یا شاید سیاست کی اسے سمجھ نہیں۔ 11 برس تک پاکستان پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قبضہ رہا۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ڈٹ کر بدعنوانیوں کا ارتکاب کرتے رہے۔ مشرف کو ہم کچھ وقت دینے پر آمادہ تھے۔ رفتہ رفتہ ہم پر کھلا کہ اس کا واحد مقصد خود کو اقتدار میں برقرار رکھنا اور اس کا لطف اٹھانا ہے۔ اس کی تمام تر بصیرت اور جدوجہد اسی ایک ہدف پر مرکوز تھی۔ ہر سمجھوتہ اس نے اسی خاطر کیا۔ 1969 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے افغانستان میں سوویت مداخلت کو اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا، خود کو انکر سام کے لیے ناگزیر بنا دیا۔ اسی طرح مشرف نے بھی اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے نیو یارک اور واشنگٹن پر 9/11 کے حملے کو ایک بہترین موقع جانا۔ 11 ستمبر 2001 کو میں صوبہ سرحد کے سب سے بڑے شہر پشاور میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کر رہا تھا جب امریکی شہروں پر حملے کی خبر میں نے سنی۔ دوسرے جہاز کے ٹاور سے ٹکرانے کا منظر میں نے خود ٹی وی پر دیکھا۔ خطرے کی گھنٹی میرے دل میں بج اٹھی۔ مناظر کی ہولناکی کے باعث میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ نتائج خطرناک ہوں گے۔ کس طرح لوگ عمارت کے اندر بھڑکتے دوزخ سے بھاگ کر کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا رہے تھے۔ پوری زندگی میں ایسے دہلا کر رکھ دینے والے مناظر میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ہر کوئی حیران اور ششدر تھا۔
ہر کوئی سوچتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کاش ہائی جیکر مسلمان نہ ہوں، دوسرا یہ کہ اگر مسلمان بھی ہوں تو پاکستانی ہرگز نہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ حملہ آور عرب تھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ عالم اسلام کے لیے دنیا اب ویسی کبھی نہ رہے گی جیسے پہلی تھی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق تھا، چونکہ ہمارا یہاں کوئی شہری سانحہ میں ملوث نہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے شاید ہمیں کوئی خاص فرق نہ پڑے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کے خلاف عالمی میڈیا نے ایک بھرپور تحریک شروع کر دی۔ ایک عجیب و غریب تماشا، ہماری آنکھ کھلی تو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری طرح جھونکے جا چکے تھے۔ اب تک امریکہ پرویز مشرف کو شک کی نظر سے دیکھتا آیا تھا، اچانک وہ اس کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ سن 2000 میں جب امریکی صدر بل کلنٹن پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے مشرف کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر تک بنوانے سے انکار کیا تھا، کہیں دنیا یہ تاثر نہ لے کہ امریکہ فوجی آمر کے اقتدار کو تسلیم کرتا ہے۔ اب مشرف اسلامی دہشت گردی کے خلاف انکل سام کا اہم اتحادی بنا تو جمہوریت کو لاحق خطرات پر ساری تشویش بھاپ بن کر اڑ گئی۔ جیسے ہی مشرف نے اپنے سابق اتحادی طالبان کے خلاف امریکہ بہادر کی مدد شروع کی، ان پر ڈالر برسنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ 9/11 کے بعد مشرف حکومت نے سینکڑوں لوگوں کو واشنگٹن کے حوالے کیا ڈالروں کے بدلے۔ چیریٹی ریپرائف کے مطابق ان میں سے 95% پاکستانی بے گناہ تھے۔ اپنے خود نوشت میں مشرف نے خود اقرار کیا کہ القاعدہ سے تعلق کے شبے میں 700 افراد کو اس نے امریکہ کے سپرد کیا، اس کے باوجود کہ یہ حرکت پاکستانی دستور کی دفعہ 41 کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ دستور یہ کہتا ہے کہ کوئی پاکستانی کسی اور ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اسے عدالت میں پیش نہ کیا جائے، جب تک اپنی معصومیت ثابت کرنے کا اسے موقع نہ دیا جائے۔ پرویز مشرف نے آئین پامال کر کے رکھ دیا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بعض عرب حکمرانوں کی طرح وہ بھی اسلامی انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ امریکہ نے مشرف کو بے دریغ استعمال کرنا شروع کیا۔ انکل سام کو اب پاکستان کے لیے جمہوریت یاد نہ رہی جس کا بعد ازاں عراق میں وہ واویلا کرتا رہا۔ پاکستان سے بس اتنا ہی سروکار تھا کہ اس کی شاندار فوج امریکہ کے لیے کرائے کے سستے سپاہیوں کا کردار ادا کرے۔ یہی کچھ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور اقتدار میں انہوں نے کیا تھا۔ مسائل پیدا کرنے والی جمہوریت کے بجائے ایک طاقتور آمر استعمار کو ہمیشہ سازگار ہوتا ہے۔ ان دنوں میجر جنرل احتشام ضمیر ISI میں سیاسی ونگ کے سربراہ تھے۔ پرویز مشرف نے ایک مشترکہ سیاسی محاذ تشکیل دینے کا فرض انہیں سونپ رکھا تھا۔ ان کے بقول عیار سیاست دانوں سے نجات پانے کے لیے میری حمایت انہیں درکار تھی۔ مشرف کے عہدہ صدارت کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے 2002 کے موسم بہار میں ریفرنڈم ہوا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے مجھے ملاقات کی دعوت دی۔ اب انہوں نے مجھے ایک عظیم قومی اتحاد کے بارے میں بتایا جو وہ تشکیل دینے کے لیے آرزومند تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ جنرل احتشام ضمیر نے اپنے اندازوں سے مجھے آگاہ کیا۔ موسم بہار کے الیکشن میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بدعنوان سیاست دانوں سے نجات کا منصوبہ کیا ہوا؟ اس بارے میں اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ احتشام ضمیر نے سچ اگل دیا۔ بولے، بدقسمتی سے یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کرپٹ لیڈروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ اب مجھے پتا چلا کہ ہمیں سبز باغ دکھایا گیا تھا۔ وقتی اور ادنا بہت ہی معمولی اور ذاتی فائدے کے لیے ملک کے دیر پا مفاد کو قربان کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ مشرف کا فیصلہ تھا اور ملک کی سب سے اہم خفیہ ایجنسی اس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ یہی ان کی روایت تھی۔ طویل المیعاد تجزیے کے بجائے سطحی اور وقتی مقاصد کے لیے وہ ہر اقدام کرتے رہے جو ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ دنیا بھر میں بہت سی دوسری خفیہ ایجنسی بھی اسی طرح جھک مارتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر CIA جس نے گھٹیا مفادات کے لیے دنیا کے کتنے ہی ممالک میں انتشار پھیلایا۔ ISI کے ساتھ پہلی بار مجھے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے یہ سیکھا کہ کبھی کسی حال میں بھی ان لوگوں کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ پرویز مشرف کے ساتھ میری 5ویں اور آخری ملاقات 23 جولائی سن 2002 کو ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ اسی نے مجھے مدعو کیا تھا۔
میں یہ عزم لے کر گیا کہ اسے سیاسی ٹھگوں کا ایک متحد ٹولہ، جسے انگریزی میں کولیشن آف کروکس کہتے ہیں، بنانے سے باز رکھ سکوں۔ اب اس ملاقات میں پوری طرح مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ ہم سے میری مراد بشمول میرے وہ تمام لوگ جنہوں نے ابتدا میں اس کے اس وعدے پر اعتبار کر لیا تھا کہ وہ سیاست کی تمام گندگی کو صاف کر دے گا۔ اس ملاقات میں میرے علاوہ مشرف کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر طارق عزیز اور احتشام ضمیر بھی موجود تھے۔ ابتدا میں ماحول خوشگوار تھا، پھر انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے مجوزہ اتحاد کا حصہ بن جاؤں۔ یہ بھی کہا کہ مجھے وہ ملک کا واحد صاف ستھرا سیاستدان سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کے اتحاد میں کون کون سے زعما شامل ہوں گے تو مجھے جھٹکا لگا۔ دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی۔ جن لیڈروں کا نام انہوں نے لیا ان میں سے بعض کے جرائم مسلمہ اور اسی بنا پر وہ مشہور و معروف تھے۔ مشرف سے میں نے کہا، جی نہیں، میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ میں اپنا سب اعتبار اور ساری عزت داؤ پہ کیسے لگا دوں؟ اپنی ساکھ برباد کیوں کروں؟ میرا بنیادی نعرہ ہی کرپشن کا خاتمہ ہے۔ اس نے کہا، ایسی صورت میں تم ہار جاؤ گے۔ میں نے کہا، جی بہت اچھا، اپنا اعتبار کھو دینے کے بجائے شکست مجھے گوارا ہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف سے میرے ذاتی تعلقات تھے۔ ان کی مخالفت میں نے اس لیے تو کی کہ وہ بدعنوان تھے، کم از کم وہ کچھ مقبولیت تو رکھتے تھے۔ جن بدعنوان سیاستدان کو آپ متحد اور ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چور بھی ہیں اور نامقبول بھی۔ فوجی حکمران کو میں نے متنبہ کیا کہ ان لوگوں سے وہ جا ملا تو اس کا فائدہ بے نظیر اور نواز شریف کو پہنچے گا۔ بے شک لوگ بدعنوانی کے سبب ان سے ناراض ہیں، لیکن جب وہ مجسم گمراہ لوگوں کے ساتھ لے کر چلیں گے تو عوام یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ساری پارٹیاں ہی کرپٹ ہیں۔ اس طرح میدان ایک بار پھر نواز شریف اور بے نظیر کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ مشرف نے جواب میں وہی جملہ دہرایا جو میں احتشام ضمیر سے سن چکا تھا کہ بدقسمتی سے لوگ بددیانت سیاستدان کو ہی چنتے ہیں۔ مجھے اس نے نصیحت کی کہ میں خوابوں کا اسیر نہ رہوں، مجھے عملیت پسند ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ انہیں ملک کو ایک طاقتور عدلیہ دینا چاہیے تھی، ایک آزاد الیکشن کمیشن اور احتساب کا قابل اعتبار نظام۔ اس اہتمام کے بعد اگر وہ شفاف الیکشن کرا دیتے تو قائد اعظم کے بعد ان کی سب سے زیادہ ستائش کی جاتی۔ جواب میں اس نے کہا، اس میں خطرات پوشیدہ ہیں۔ خطرہ پاکستان کو نہیں، جنرل کی اپنی ذات کو تھا۔ اس عظیم نقصان کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی جو بدعنوان سیاست دانوں کے اتحاد سے ملک کو پہنچتا۔ وہ ایک احمقانہ خیال میں مبتلا تھا کہ جب تک اختیار اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے۔ ان دنوں میں یہ سوچتا تھا کہ مشرف کو ان کے قریبی ساتھی طارق عزیز الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، مگر بعد میں یہ احساس ہوا کہ ایسے مشیر وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے آقا سننا چاہتے ہیں۔ سچائی اور سیاسی تدبر سے کیا غرض جب مقصد محض اقتدار بچانا اور برقرار رکھنا ہو۔ پرویز مشرف سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ اب ہمارے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ بعد میں لوگ طرح طرح کی کہانیاں گھڑتے رہے، برسوں بعد تک یہ کہتے رہے کہ میں پھر ان سے اتحاد بنا لوں گا۔ آنے والے برسوں میں بعض باخبر صحافیوں نے یہ بھی لکھا کہ میری بیرون ملک میں اس سے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ کہ ایک بار پھر ہم اکٹھے مل کر کام کریں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہتے تھے۔ کیا یہ کردار کشی کی دانستہ اور مربوط کوشش تھی یا مخالفین کی پھیلائی افواہوں پر انہوں نے یقین کر لیا تھا؟ کچھ بھی ہو، میرا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ہم پھر کبھی نہ ملے اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ملیں گے۔ جہاں تک بے بنیاد پروپیگنڈے کا تعلق ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ چیخ چیخ کر تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے بعض دوست اس بارے میں خواہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ مشرف کے اتحاد میں شمولیت سے انکار پر میری پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی۔ ماضی میں اس کے ساتھ میرے کچھ مراسم ضرور رہے تھے، لہٰذا ہمیں مشرف کا طرفدار سمجھا جاتا تھا، ہمیں اپوزیشن تصور نہ کیا جاتا، لیکن اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے تھے۔ حکومت مخالفت پر تلی تو نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے اچھے امیدواروں نے پارٹی چھوڑ دی۔ جو بچ گئے انہیں ISI نے آ گھیرا۔ اس کے ایجنٹس نے تحریک انصاف کے مؤثر امیدواروں پر تحریض کا ہر حربہ استعمال کیا۔ کچھ نے ہمت ہار دی اور مجھ سے کہا کہ وہ فوج اور خفیہ ایجنسی سے نہیں لڑ سکتے۔ کچھ خاموش رہے۔
کچھ لالچ دے کر قاف لیگ کا حصہ بنا لیے گئے۔ ان کے دلائل دلچسپ مگر بعض اعتبار سے درست تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، دیہی علاقے میں کم از کم 1 کروڑ روپے۔ اپنا پیسہ، توانائی اور وقت وہ کیوں برباد کریں؟ ان کا انداز فکر یہ تھا کہ ملک کی تاریخ میں آج تک کوئی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو پچھاڑ نہیں سکی۔ اکتوبر سن 2002 کے بعد میری پارٹی اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزری۔ 1997 میں بدترین شکست کے بعد حالات مشکل تھے، لیکن 2002 کے بعد کا دور سب سے زیادہ تباہ کن۔ میں صرف 1 سیٹ جیت سکا تھا، جبکہ پوری پارٹی انتشار اور بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ اب ہمیں صرف یہ کرنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خود کو بچا لیں، برقرار رہ سکیں تو نمو کا امکان بھی ہوگا اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی ڈوبتا ہوا آدمی اپنا سر پانی سے باہر رکھنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہو۔ اس بارے میں مجھے ہرگز کوئی شبہ نہیں کہ اگر تمام رکاوٹوں کے باوجود میں اپنی سیٹ نہ جیت پاتا تو میری پارٹی کا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ پوری سرکاری مشینری میرے خلاف سرگرم عمل تھی، ذاتی طور پہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے مشیر، پنجاب کا گورنر، میرے علاقے کا کور کمانڈر، علاقے میں تمام جاگیردار اور ان میں سے ایک ملک کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر تھا۔ ایک صاحب منشیات کے کاروبار میں ملوث بتائے جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نقد رقوم کے انبار پر بیٹھے ہیں۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، اس کے باوجود 5000 ووٹوں کی برتری سے میں جیت گیا، جو ایک ریکارڈ تھا۔ پولنگ ختم ہونے کے فوراً بعد میں اسلام آباد روانہ ہو گیا کہ 5 ماہ تک بیوی بچوں سے دور رہا تھا۔ ایک ہی نشست تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم میری جماعت اب زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ زمانہ صبر آزما بہت تھا۔ پارٹی کے بمشکل 20 عہدیداران متحرک تھے اور حرکت میں رکھنے کے لیے انہیں بھی ترغیب دینا پڑتی۔ باقیوں میں سے کچھ نے جماعت کو الوداع کہا اور باقی چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کڑے وقت کا ایک مثبت پہلو ہے، پتہ چلا کہ میرے سچے ساتھی کون ہیں۔ بحران ہی میں آدمی کو قدر و قیمت اور اصل شخصیت کا علم ہوتا ہے۔ تمام اچھے برے حالات میں پوری مضبوطی کے ساتھ میرے ہمراہ کھڑے رہنے والوں میں سے ایک سیف اللہ نیازی تھا۔ وہ آدمی کوہر اور دھوپ کے سب موسموں میں اپنا سارا وقت جس نے پارٹی کو دیا۔ اب تک شادی نہیں کی۔ اس کے علاوہ راشد خان بھی۔ 1 سال کے اندر اندر ہم نے پارٹی کے وہ قرض چکا دیے جو اس دوران لیے تھے۔ وسائل کے فقدان نے مجھے مجبور کیا کہ ہم اسلام آباد میں اپنا مرکزی دفتر خالی کر دیں۔ ہم میز کرسیاں اٹھا کر میرے ذاتی دفتر میں لے گئے جو رکن اسمبلی کے طور پہ ملا تھا۔ آخری قرضہ عجیب طور سے ادا ہوا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ انگلینڈ میں تھا۔ میرا برادر نسبتی بین گولڈ سمتھ بار بار مجھ سے پوچھتا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کی غیر معمولی دلچسپی کا سبب کیا ہے۔ مقابلے پر اس نے شرط لگا رکھی تھی۔ پوچھا تو اس نے بتایا کہ 10,000 پاؤنڈ وہ ہار چکا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی مدد کے خاطر میچ دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ہارے ہوئے 10,000 پاؤنڈ واپس مل جانے کے بعد جو بھی اضافی رقم ہوگی وہ میری پارٹی کا قرض اتارنے کے کام آئے گی۔ میں ان کھلاڑیوں میں سے ہوں جن پر کبھی کسی بدعنوانی کا الزام نہ لگا۔ ماہرین نے جب کبھی کرکٹ کی پوری تاریخ کے کھلاڑیوں پر مشتمل تصوراتی ٹیم ڈریم ٹیم بنائی، اکثر مجھے ہی اس کا کپتان چنا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھ پر میچ فکسنگ کی بھپتی تک کبھی نہ کسی گئی تھی۔ ویسے بھی برطانیہ میں شرط کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بازار حصص میں سرمایہ کاری کے مترادف ہے۔ فقط روپے سے نہیں، آپ مہارت سے جیتتے اور عدم مہارت سے ہارتے ہیں۔ پھر میں نے تو شرط پر 1 پاؤنڈ بھی نہ لگایا تھا، فقط میں اسے بتا رہا تھا کہ کس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال بین کی ہاری ہوئی رقم اسے واپس مل گئی۔ ایک موقع پر بکی نے اس سے کہا، مسٹر گولڈ سمتھ، لگتا ہے کہ تم اپنے بہنوئی کے ساتھ بیٹھے ہو۔ چند ماہ قبل اس کتاب کا انگریزی ایڈیشن چھپا تو میرے محترم اور معزز سیاسی مخالفین نے میرے خلاف اس واقعے کو جواز بنا کر پروپیگنڈا کی نئی مہم شروع کی۔ ان کے کارندہ اخبار نویسوں نے مجھے بتایا کہ شرطیں لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، ماننی ہی چاہیے۔ غلطی بہرحال غلطی ہی ہوا کرتی ہے، لیکن کیا ان میں سے کبھی کسی کو خیال آیا کہ ان کے آقاؤں نے ملک کے اربوں روپے لوٹ لیے اور کبھی اس پر شرمندہ نہ ہوئے، حتیٰ کہ ان کے مداح بھی نہیں؟
جو ان کی بڑھ بڑھ کے تعریف کیا کرتے تھے۔